ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اس وقت ہم ڈی ایچ اے فیز 1 میں واقع عفت انور میڈیکل کمپلیکس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد انور صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں آج کل ایک ایشو بہت زیادہ عام ہمیں دکھائی دیتا ہے، گھٹنے کی درد۔ بے شمار لوگوں کو اس کی شکایت ہے ڈاکٹر صاحب۔ اکثر لوگ ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف رجحان ہے ان کو بھی یہ شکایت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں رجحان، ان کو بھی اس طرح کی شکایات ہیں۔ ہم آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گھٹنے کی تکلیف سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپریشن اور اس کی میڈیسنز، ادویات کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن ہے جس کا ہم سہارا لے کر گھٹنے کی تکلیف سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کیا آگاہ کریں گے آپ ہمارے ویورز کو؟ جی بیٹا، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ڈیلی پاکستان والوں کا جو ہمارے ساتھ گاہے بگاہے یہ سیشنز کرتے ہیں تاکہ ہم عام جو پبلک ہے اس کو بتا سکیں کہ جو روزمرہ کی تکالیف ہیں اس میں سے ایک بہت کامن تکلیف جس کا پریویلنس یا جس کا انسیڈنس جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے عام پبلک میں، یہ جوان بچوں کو ان کو بھی تنگ کرتی ہے، جو سپورٹس پرسنز ہیں، میلز فیمیلز، ان کو بھی سپورٹس انجریز کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مڈل اور اولڈ ایج میں تو اس کا انسیڈنس اتنا زیادہ ہے۔ ہر عمر میں جو گھٹنے کا درد ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر ہم جوان لوگوں میں بات کریں تو اس میں سب سے کامن وجہ تو وزن کی زیادتی ہے، کیونکہ اللہ نے انسانی جسم کو ایک اسپیسیفک ڈھانچے میں ایک اسپیسیفک ویٹ لمٹ کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ اگر سے کہ جی آپ کی ہائٹ 5.5 پونے 6 فٹ کے اراؤنڈ ہے اور آپ کا وزن 60 سے 80 کلو کے درمیان ہونا چاہیے اور آپ کا وزن 90 یا 100 کے جی پلس ہے تو آپ گھٹنوں کو اوور لوڈ کرتے ہیں، کیونکہ گھٹنے باڈی میں سب سے زیادہ وزن سہنے والے جوائنٹ ہے، سب سے زیادہ ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے۔ ہم جب ایک قدم اٹھاتے ہیں تو پوری باڈی کا ویٹ دوسرے نی پہ آتا ہے، جب دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو اس پہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ود ایوری 1 ایکسٹرا پاؤنڈ آف ویٹ گھٹنے میں چلتے ہوئے 4 پاؤنڈ ایکسٹرا ویٹ آتا ہے، جس کی وجہ سے جو گھٹنے کا سٹرکچر ہے یا گھٹنے کے اندر جو نروز ہیں ان پہ دباؤ آتا ہے، کارٹیلیج پہ ڈیمیج آتا ہے، جس سے درد ہو سکتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ ایکسرسائز کرتے ہوئے غلط پوسچر، موچ آنا، چوٹ لگنا، ٹوسٹ ہونا، یا اگر آپ غلط پوسچر میں ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک یہ جو درد ہیں ینگ لوگوں میں، یہ اس کو ہم ٹیمپریری یا ایکیوٹ پین کہتے ہیں۔ اس کا جو بہترین ممکن حل ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن اس کو ریسٹ دیں، NSAID اگر ضرورت پڑتی ہے یا فزیو تھراپی کرائیں، یہ چلا جاتا ہے۔ زیادہ جو مشکل جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہم کرونک پین یا دائمی درد کہتے ہیں۔ جو کرونک پین ہے اس کا انسیڈنس ہمیں یوزلی مڈل ایجڈ لوگوں میں اور خواتین آدمیوں کی نسبت زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں۔ خواتین کیوں؟ مطلب ہم یہ بات بالکل میں نے بھی آبزرو کی ہے کہ خواتین مطلب گھٹنے کی درد کا، کمر درد کا بہت زیادہ شکار ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیٹا، جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، خواتین میں جب 40 سال کو وہ کراس کرتی ہیں تو اس میں کچھ نیچرلی کچھ ہارمونل چینجز آتی ہیں، تو یوزلی ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ڈی جنریٹ کرنا شروع کرتی ہیں، ان میں کیلشیم جو ہے ہڈیوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، جس کو ہم اوسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ اوسٹیوپروسس ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے گھٹنوں میں ڈی جنریٹو آرتھرائٹس، یہ ایک ٹرم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں کرونک نی پین کے لیے۔ ڈی جنریٹو آرتھرائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو جوائنٹ ہے وہ ایج کے ساتھ ساتھ اس میں اور پلس ایکسٹرا ویٹ ہونے کی وجہ سے، اگر میں گھٹنے کا سٹرکچر دکھا سکوں اپنے ناظرین کو، یہ ایک نارمل نی ہے۔ اس میں 2 بونز انوالوڈ ہیں، یہ فیمر ہے، اس کے کنڈائلز ہیں، اور یہ نیچے ٹیبیل بون ہے۔ ان کے درمیان میں اگر ہم دکھا سکیں کہ یہ بیچ میں اللہ نے کارٹیلیج رکھی ہے سافٹ، اور اس کے اندر سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے۔ یہ کارٹیلیج کا مقصد، یہ سافٹ کا پرپز یہ ہے کہ جب ہم موو کریں تو یہ ہڈیاں آپس میں رگڑ نہ کھائیں، اور ایج کی وجہ سے یا آرتھرائٹس انفلیمیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ایک سٹرکچر نیچرلی ہے کہ گھٹنے کے جو 2 ہاف ہیں جو
اندر والا ہاف ہے 80 سے 90% ویٹ، ایکچولی 90% ویٹ جو ہے وہ انر ہاف پہ آتا ہے، اس اندر والے حصے میں. اس کی وجہ سے جب وزن زیادہ ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ اندر والی سائڈ پہ اسپیس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جو اندر سائنوویل فلوئڈ ہے اس میں کمی آتی ہے، اس کے بعد کارٹیلیج ڈیمیج ہوتا ہے، پھر فردر ایڈوانس سٹیج میں جو بون ہے اس کی ایروژن یا اس کا بھرنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو جوائنٹ سپیس ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے، اور پیشنٹ سال ہر سال درد سے بھگتتا ہے. خصوصاً خواتین، آدمیوں میں بھی یہ انسیڈنس ہے لیکن خواتین کی نسبت کم ہے. ڈاکٹر صاحب ہم پوچھنا چاہیں گے، درد کی ہم نے بات کی، گھٹنے کے درد کی آپ نے ہمیں قسمیں بتائیں، خواتین کی، مرد حضرات کی. ہمیں اب ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ ہم اس درد سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ اس میں بہت ساری احتیاطی تدابیر ہیں. سب سے پہلے کہ ہم وزن نہ بڑھنے دیں اپنا. اس کے علاوہ لائٹ ایکسرسائز، اسٹریچنگ ہے وہ کریں، واک کریں، اور واک کی بھی ایک لمٹ ہے. جو لوگ بہت زیادہ رننگ کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، یا بہت زیادہ پرولونگڈ واک کرتے ہیں 5 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ، ان لوگوں میں بھی جو نی آرتھرائٹس ہے یا اس کی ڈی جنریشن ہے وہ زیادہ جلدی یا زیادہ تیزی سے ہو سکتی ہے. اور جیسے کیونکہ چلتے ہوئے اس پہ میکسیمم ویٹ آتا ہے، اور اگر ہم نارملی اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں، جو کرونک پین ہے، دس از ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ٹو بی ٹریٹڈ اینی ویئر ان دی ورلڈ. ریزن یہ ہے کہ نارملی ان مریضوں کو وہ آرتھوپیڈیشین کے پاس جائیں یا فیملی فزیشین کے پاس جائیں، ان کو ادویات دی جاتی ہیں، اور یہی ریکمنڈیشن بھی ہے WHO پین لیڈر میں کہ جی آپ NSAID دیں اور ساتھ کوئی پین کلر دیں. اگر درد میں اس میں افاقہ نہ ہو تو آپ ساتھ سینٹرلی ایکٹنگ نارکوٹک دے سکتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی پیشنٹ اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس کو نی ریپلیس کیا جائے. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے نی ریپلیس کی بات کی اور ادویات کی بات کی، ہم یہاں جو آج کا ہمارا سیشن ہے اس میں سب سے خوبصورت اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ویورز کو، اپنی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گھٹنے کی تکلیف سے وداؤٹ اینی آپریشن کروائے بغیر اور کسی میڈیسن کا استعمال کروائے بغیر کس طرح سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک کرونک نی پین میں سرجری کا تعلق ہے، نو ڈاؤٹ کہ جب نی جو ہے پورا کولیپس ہو جائے اور پیشنٹ کی عمر 60-65 سال سے زیادہ ہو تو اس وقت نی ریپلیس کرانا جسٹیفائڈ ہے. لیکن ینگ لوگ جو 60 سے کم ہیں یا 50 سے کم ہیں، ان میں سے کسی بھی طرح سے نی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. ریزن یہ کہ جو امپلانٹ لگتا ہے اس کی ایک اسپیسیفک ایج ہے 8-10 سال، اور اگر ایک آپ 45 سال کی خاتون کا یا آدمی کا ریپلیس کر دیتے ہیں نہیں تو 10 سال کے بعد آپ کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے. تو اس ٹریٹمنٹ جو ینگ لوگ ہیں یا وہ پیشنٹس، یہ بات آپ نے بہت خوبصورت کی کہ اکثر تو میں نے کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز کو دیکھا ہے جو بہت ٹین ایج میں اور ینگ ایج میں، ایون 30 ایئرز، 28، 35، 32، اس ایج میں بھی نی کا آپریشن ریکمینڈ کر دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل مطلب بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ پھر کیا مطلب 10 سال 9 سال کے وقفے کے ساتھ کیا پیشنٹ آپریٹ کرواتے چلے جائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک ینگ لوگوں میں آپریشن کی تعلق ہے وہ نی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، وہ آرتھروسکوپک، اس کی کوئی اندر کوئی لیگامنٹ کا ٹیئر ہے یا منسکل انجری ہے وہ اس کو ریپیئر کرتے ہیں، دیٹ از پرفیکٹلی فائن. ہم بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی. تو ابھی ماڈرن میڈیکل سائنس میں جو اس کی جدید ایک شکل ہے جس کو ہم انٹرونشنل پین میڈیسن کہتے ہیں، اس میں ہم وہ مریض جو گھٹنے کا آپریشن نہیں چاہتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں اور گھٹنوں کے ساتھ ساتھ ان کو کمر کے مہروں کا بھی پرابلم ہے. تو اور ایک چیز جو میں نے اپنے 20 سال کے پین کے ایکسپیرینس میں بارہا آبزرو کی اور ایون میں نے پیپر بھی پبلش کیے کہ اگر آپ کو ایک نی میں زیادہ پین ہے یا ایک نی زیادہ خراب ہو رہا ہے دوسرے نی کی نسبت، تو اس میں ہمیشہ ساتھ جو کمر کے نچلے مورے ہیں، لمبو سیکرل اسپائن، وہ انوالو ہوتے ہیں. ادھر نرو کے کمپریشن کی وجہ سے ایک سائڈ کا نی زیادہ ڈی جنریٹ کرتا ہے، پین کرتا ہے. تو اس طرح کے مریض جو آپریشن نہیں کروانا چاہتے، آپریشن کے لیے فٹ نہیں ہیں یا ینگ ہیں، ان کے لیے انٹرونشنل پین میڈیسن میں بہت سارے طریقے موجود ہیں.
جس میں سب سے اس ٹائم جو ایکسیپٹیبل طریقہ ہے، بلکہ امریکہ میں کچھ اسٹیٹس میں وہ نی کی سرجری کرنے سے پہلے کمپلسری کہتے ہیں اپنے مریضوں کو کہ آپ یہ انٹرونشن کرائیں، اور وہ جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو فریکوینسی نیوروٹمی آف جینیکولر نروس. بیسیکلی جینیکولر نروس جو ہیں یہ 6 ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے 3 نروس بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ 2 نرو گھٹنے کی اندر والی سائڈ پہ ہوتے ہیں، ایک باہر والی سائڈ پہ. اور اگر ہم نی ریپلیسمنٹ کی سرجری بھی جب کرتے ہیں تو اس میں وہ صرف اتنا حصہ چینج کرتے ہیں اور اس کو الائنمنٹ کر کے امپلانٹ ڈال دیتے ہیں. اس میں بھی جو جینیکولر نروز ہیں اگر وہ ڈیمیج ہیں تو نی ریپلیسمنٹ کے بعد بھی 30% لوگ ایسے ہیں جن کو گھٹنے کی درد رہتی ہے. ان لوگوں میں یا وہ جو نہیں کروانا چاہتے ان کے لیے ہم کیمرہ کے ساتھ دیکھ کے صرف لوکل انستھیزیا دیتے ہیں، اور ان 3 نروز کو ہم ریڈیو فریکوینسی سے کویگولیٹ کر دیتے ہیں. جب یہ نروز کو ہم کویگولیٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو درد ہوتا ہے شدت کا ہو کم ہو کرونک پین ہے وہ امیڈیٹلی پیشنٹ اس کو امپروو کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گھٹنے کے اندر کا ڈیمیج ہے جیسے کارٹیلیج گھس رہی ہے، اسپیس، وہ سارا کچھ، تو اس کے لیے ریجنریٹیو میڈیسن جس میں PRP جو پلیٹلیٹ رچ پلازما ہے وہ آٹولوگس ہم پیشنٹ کا اپنا ہی 30 سے 50 ml بلڈ لیتے ہیں، اس کو پروسیس کر کے اس میں سے ہم جو پلیٹلیٹس ہیں ان کو سیپریٹ کر لیتے ہیں اور ان کو ایکٹیویٹ کر کے ہم نی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں نیڈل کے ساتھ سن کر کے جلد کو. ایک دوسرا ہم اس کے ساتھ ساتھ جو قدرتی جیل ہے جو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے نہیں بن رہی ہوتی اس کا نیم البدل سنوسک جو ہائی مولیکولر ویٹ ہائیڈرورینک ایسڈ ہے وہ بھی نی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں. جو جیل ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ چلے پھرے تو وہ جو ہڈیاں فرکشن کھاتی ہیں وہ نہیں کھاتی، اور جو پلیٹلیٹ رچ پلازما یا PRP ہے وہ اس کو جو اندر ڈیمیج ہے اس کو ریکور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. نارملی سویئر نی پین میں ہم 4 سیشنز پلان کرتے ہیں. پہلے سیشن میں ہم جینیکولر نروس کی ٹریٹمنٹ نیوروٹمیز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جوائنٹ کے اندر جو ہے ہم سنوسک اور PRP انجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے جو پیشنٹ کا درد ہے کوئی 70 سے 90% اللہ کی ذات اس میں بہتری دیتی ہے. اس کے علاوہ اس وقت دنیا میں خاص کر یورپ میں کوئی 100 کے قریب سینٹرز میں کمپریہنسو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے نی کا ود اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ. اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ میں اگین آٹولوگس اسٹیم سیل تھراپی کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ہم پیشنٹ کی اپنی فیٹ لے کے اس میں سے میزنکائمل سیل یا اسٹومل واسکولر فریکشن سیپریٹ کر کے وہ انجیکٹ کر سکتے ہیں، یا پیریفرل بلڈ سے ویری اسمال ایمبریونک لائک اسٹیم سیلز لے کے وہ انجیکٹ کر سکتے ہیں. اور بلکہ فورکاسٹ یہ ہے جس طرح سے امیزنگ اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں کہ ینگ مڈل ایجڈ لوگوں میں 40 45 50 سال کی عمر میں اگر ہم یہ سپلیمنٹیشن کر دیں وسکس کے ساتھ PRP کر دیں اور اسٹیم سیل کر دیں تو جو نی ریپلیسمنٹ ہے اس کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا. اوکے ڈاکٹر صاحب، جو یہ ہمیں اسپورٹس انجری کا بہت سننے میں آتا ہے، اسپورٹس انجری سے پیدا ہونے والی جو گھٹنے کی تکلیف ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بیٹا اسپورٹس انجریز نی کی بہت کامن ہے. فٹ بال ہے، ہاکی ہے، ہماری فیوریٹ گیم کرکٹ ہے، کبڈی ہے، کسی بھی گیم میں نیز پہ بہت زیادہ، اور جو اس کے لیگامنٹس ہیں وہ خاص کر اس میں انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ، یہ لیگامنٹ ہے جو نی کے فرنٹ پہ اور اس کو میکسیمم اسٹرینتھ دیتا ہے. اسی طرح نی کے اندر 2 اور کشننگ لیگامنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم منسکائی کہتے ہیں. تو ان کی انجری کی وجہ سے جو ہمارے ینگ جوان ہیں، جو اسپورٹس پرسنز ہیں، بچیاں ہیں، ہمارے جوان ہیں، ان کا کیریئر تک ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں پارشل ٹیئر بھی ہو سکتا ہے اور کمپلیٹ ٹیئر بھی ہو سکتا ہے، اور منسکائی کے ٹیئر بھی ہوتے ہیں. جہاں تک منسکائی کے ٹیئر کی بات ہے اس میں PRP اور ریجنریٹیو میڈیسن کا بہت رول ہے. اسی طرح پارشل جہاں پہ ACL یا انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ کا ٹیئر ہے اور یا لیکسٹی ہے تو وہاں بھی ہم جوائنٹ کے اندر کیمرہ کے ساتھ دیکھ کے اس ایریا میں PRP یا اسٹیم سیل سے اس کو ریجنریٹ کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک ٹوٹل ٹیئر ہے وہاں پہ اس کی سرجیکل ریپیئر ہی انڈیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ویورز کے لیے احتیاطی تدابیر آپ کچھ ان کو گائیڈ کرنا چاہیں گھٹنے کی درد سے ریلیٹڈ تو کیا کہنا چاہیں گے؟
ہر ایج کے لیے ڈفرینٹ احتیاطی تدابیر ہیں. جو ینگ لوگ ہیں وہ پراپر وارم اپ ہوں, اس کے بعد ایکسرسائز کریں اور اس کے بعد کول ڈاؤن کریں, اور کوئی بھی ایسی آکورڈ پوزیشن میں ویٹ لفٹنگ یا اسٹریچنگ نہ کریں جس سے جو نی ہیں وہ اوور بینڈ ہوں. دوسری چیز, جو مڈل ایجڈ خواتین یا ہمارے مرد ہیں ان کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ وہ جو خاص کر ان ایون سرفیس ہے اس پہ نہ چلیں, سیڑھیاں چڑھنا بہت زیادہ اس کو اوائڈ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں, آپ سیدھا لیٹ کے گھٹنے کے نیچے پلو رکھ کے ٹانگوں کو سیدھا کریں تاکہ یہ جتنے مسل جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایکسرسائز سائیکل یا سائیکل چلانا گھٹنوں کے لیے سب سے بہتر ایکسرسائز ہے, کیونکہ جتنا ایکسرسائز سائیکل یا سائیکل چلائیں گے اتنا یہ مسلز ٹون اپ ہوں گے, اور جتنا جوائنٹ کے اندر ڈیٹیریوریشن یا ڈی جنریشن ہے اس کو کمپنسیٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو زیادہ ایڈوانس ایج کے لوگ ہیں وہ پراپر میڈیکیشن یا ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہلکی پھلکی ایکسرسائز, فزیو تھراپی اور ان چیزوں پہ فوکس کریں. زمین پہ اٹھنا بیٹھنا اوائڈ کریں. نماز جو ہے وہ اللہ کو ساری مجبوریوں کا پتہ ہے, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, چوکڑی نہیں مارنی کسی حالت میں. وہ جو ہم چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں اور گھنٹوں کے حساب سے بیٹھتے ہیں وہ اوائڈ کرنا چاہیے. بہت زیادہ تیزی سے چلنا نہیں چاہیے. اور کچھ ایک چیز اور جو امپورٹنٹ ہے جو ہم اوور لک کرتے ہیں, کچھ کھانے میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایز الرجنس کہتے ہیں. اور ایک امریکن اسٹڈی تھی جو 1965 سے لے کے 1990 تک چلی, 25 سال, اور اس میں انہوں نے تقریباً 70 لاکھ پیشنٹس کو انرول کیا. تو اس اسٹڈی میں انہوں نے ایویلویٹ یہ کیا کہ جی 4 کھانے میں چیزیں ہیں جن کے کھانے سے الرجی ہوتی ہے, اور جو ٹینڈنز یا لیگامنٹس ہیں ان میں انفلیمیشن ہوتی ہے اور پین جو ہے وہ ورس ہوتی ہے. ان میں جو 4 چیزیں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہر کھانے میں تقریباً شامل ہوتی ہے. سبز سرخ مرچ, آلو, اس کے ساتھ ساتھ بینگن اور ٹماٹر. یہ 4 چیزیں ہیں جو ورس کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جن کو ہم جو ڈیمپ پروڈیوسنگ چیزیں ہیں, رائس ہیں, آپ کا آلو ہے, اس طرح کی چیزیں, ان کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. اور خاص کر آگے سردیاں آ رہی ہیں, تھوڑا سا ادرک یا جنجر کا استعمال زیادہ کریں تاکہ باڈی میں ہیومیڈیٹی نہ ہو. یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں. ایکسرسائز کے ساتھ ویٹ ریڈیوس کریں تاکہ ایک کمفرٹیبل کوالٹی آف لائف کو انجوائے کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں اتنے ایک اہم ٹاپک جو ہماری سوسائٹی میں دن بدن ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, گھٹنے کی درد اور اس طرح کے مسئلے مسائل, آپ اگر ڈاکٹر صاحب سے, آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارے جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں, اپنی اس پین کی وداؤٹ اینی آپریشن, بغیر کوئی دوائی کے استعمال سے آپ اپنی پین کو مینج کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹر شہزاد انور صاحب کا میں نمبر آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, 032144558811. میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, آپ سب کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں یہ نمبر 032144558811. ان کا دوسرا نمبر ہے جو میں ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں, 0345444485. میں دوبارہ نمبر ریپیٹ کرتی ہوں, آپ سب سے التجا ہے آپ یہ نمبر کمنٹس میں لکھتے رہیں تاکہ باقی سب کو بھی نمبر حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو. 0345444485. ان کے 2 کلینکس ہیں جہاں پر آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں. ایک اویسیا سوسائٹی نیئر غازی چوک, کالج روڈ, ٹاؤن شپ, لاہور, اور پلاٹ نمبر 16. میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, پلاٹ نمبر 16, اویسیا سوسائٹی نیئر غازی چوک, کالج روڈ, ٹاؤن شپ, لاہور. جن لوگوں کو ٹاؤن شپ لاہور دور لگتا ہے وہ نہیں وزٹ کر سکتے, ان لوگوں کے لیے 115G بلاک, کمرشل ایریا, فیز 1, DHA, لاہور. میں یہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, ایڈریس 115G بلاک, پلاٹ نمبر 115G بلاک, کمرشل ایریا, فیز 1, DHA, لاہور. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ اس طرح کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر شہزاد انور صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان پینز پر جو ہمارے معاشرے میں دن بدن ہمیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. پچھلی بار ہم نے کمر درد پر ڈسکس کیا, آج ہم نے گھٹنے کی تکلیف پر ڈسکس کیا, آگے بھی ہم ڈاکٹر انور شہزاد کی مدد سے ہم بہت ساری ایسی باتیں ڈسکس کریں گے جو آپ سب کی صحت کو بہتر کرنے میں مثبت ثابت ہوں گی. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے اور ڈاکٹر شہزاد انور صاحب کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.